مارج البحرین کے دو دریا، بحرین دو دریا مراد ہیں، ان دو دریاؤں سے مراد یہ جو دو دریا ہیں وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا کی بات ہوئی کہ دو دریا، ایک نمکین دریا ہے اور ایک میٹھا کے میٹھے دریا سے مراد حضرت فاطمہ زہرا ہیں، اور وہ دریا جو حضرت فاطمہ زہرا ہیں وہ پاکیزگی کا دریا ہیں، وہ طہارت کا دریا ہیں، وہ نفاست کا دریا ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اگر حضرت علی کی میں بات کروں کہ حضرت علی بھی دریا ہیں، تو میں نے ایک بات کی تھی کہ وہ دو دریاؤں کا ذکر کیا، ایک نمکین دریا کا ذکر کیا اور ایک میٹھے دریا کا ذکر کیا۔ نمکین اگر میں مراد لوں کہ جو نمکین دریا ہے، اگر فاطمہ زہرا ایک میٹھا اور پاکیزہ اور نفیس دریا ہے، یعنی رب کعبہ نے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس رحمت للعالمین کے سمندر اور دریا سے حضرت فاطمہ زہرا ہیں، تو اس دوسرے کے مقابلے میں اگر میں بات کروں کہ دوسرا کون سا دریا ہے جو نمکین ہے، اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ دریا ہیں، اگر نمکین کی بات کریں، نمک کے اندر طاقت ہوتی ہے، نمک کے اندر جرت ہوتی ہے، نمک کے اندر طاقت اور بردباری ہوتی ہے، اس میں جوش ہوتا ہے۔ اگر اس کی ایگزامپل میں کوٹ کروں، آپ نے کبھی غور کیا آٹا گوندھتے ہیں، آٹا بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں جب گوندا جاتا ہے، جو خاتون گوندتی ہیں، ایک پرات ہوتا ہے، اس کے اندر نمک تھوڑا سا ڈالتے ہیں، اس تھوڑے سے نمک کی طاقت اتنی ہے، وہ نمکین ہوتا ہے، طاقت اتنی ہے کہ وہ سارے جتنا آٹا گوندا ہوا ہے پورے پرات پر حاوی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے اس نمک کی پاور اتنی ہے کہ جتنا بھی آٹا ہے اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے۔ اگر میں یہاں نمکین سے حضرت علی کی یہاں دریا مراد لوں تو یہاں حضرت نمکین سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کیوں؟ یہاں ان سے مراد شجاعت علی مراد ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کے مقام پر، جس کو 40 آدمی خیبر کے درے کو اٹھاتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہاتھ کے اندر اس درے کو ڈھال بنایا اور دوسری میں تلوار چلائی، تو وہ شجاعت ہیں۔ اگر ایک طرف اگر حضرت فاطمہ زہرا میٹھا دریا ہیں تو نمکین سے مراد حضرت علی ہیں، حضرت علی کی نمکینیت سے مراد حضرت علی کی شجاعت مراد ہے، جو شجاعت علی وہ معجزہ خدا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بنا۔ اگر یہ دوسرا دریا یہ مراد لیا جائے، اور یہاں جو میں بات کر رہا تھا، پھر آگے ایک بات بڑی یہاں آیات کے اندر بڑی مزے کی بات ذکر کی، وہ کیا کی؟ یہ ذکر کرنے کے بعد کہ بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ان دونوں کے درمیان ایک حد ہے، حد کے بعد پھر کہا کہ فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ نعمتیں ہیں۔ حضرت علی کو نعمت قرار دیا، رب تعالیٰ نے کہا، یہ ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ان نعمتوں، رب کی نعمت کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حضرت فاطمہ زہرا عطا کر دی، ایک نعمت وہ ہے، اور دوسری حضرت علی عطا کر دیے، یہ بھی رب کی نعمت ہے۔ حضرت علی نعمت کیسے ہیں؟ جس کو کہا کہ یہ نعمت ہے، رب کی نعمت کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ آپ تم علم پڑھتے ہو، سارے ہم پوری دنیا کائنات کے اندر علم پڑھا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم تم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، یعنی قبر تک انسان علم حاصل کرتا رہے، علم ختم نہیں ہوتا۔ لیکن علم کے دریا جو علم کی بنیاد رکھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں علم کا شہر، یہ اس لیے فرمایا کہ یہ نعمت ہے جو نعمت علم عطا ہوئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ سے حضرت علی کے دریا اقدس پر، حضرت علی سے قیامت تک علم کا دریا چلتا رہے گا۔ یہ دریائے حضرت علی ہیں، جس کو کہا کہ کون رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا کا نکاح ہوا، یہ رب کی طرف سے ہوا، یہ تقدیر الہی ہے، یہ رب کا یہ تقدیر الہی ہے۔ یہ نکاح کب سے ہوا؟ اب اس بات کو میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح کا انتخاب کب سے ہے، کب ہوا اور کب سے انتخاب ہے؟ فقط دنیا میں آئے تو تب رب نے انتخاب کیا حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی کا نکاح، یا اس سے پہلے تھا؟ میں ایک آیات یہاں کوٹ کر رہا ہوں، یہ سورۃ الحج کی، یہ سورۃ الحج آیت نمبر 70 ہے سورۃ الحج کے اندر۔ رب تعالیٰ نے اس میں فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم، کیا آپ نہیں جانتے
ما فی السما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، رب تعالیٰ فرما رہا ہے کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کیا آپ اس بات کو نہیں جانتے؟ جو کچھ بھی علم ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے، زمین 7 زمین ہیں، یعنی زمین کے جو طبقات ہیں وہ 7 بنتے ہیں، پھر آسمان کے جو طبقات بنتے ہیں وہ 7 بنتے ہیں، یعنی 7 آسمان اوپر اور 7 زمین نیچے، تحت الثری تک، یعنی تو پوری دنیا کائنات کی ایک کائنات تو یہ ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں، ایک سیارہ یہ ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں، ایک سیارہ وہ ہے جس پر ہمیں سورج اور چاند نظر آتا ہے، اور بہت سارے سیارے ہیں جن سیاروں پر مخلوق بستی ہے، یعنی یہ سارے سیارے ہیں، یہ ساری کائنات ہیں، اس کے نیچے تحت الثری تک 7 زمینیں بنتی ہیں، اس کا مطلب 7 زمینیں، 7 مخلوقات نیچے ہیں۔ اس رب تعالیٰ فرمایا اے حبیب مکرم کیا آپ نے یہ نہیں جانتے کہ یہ جو 7 زمین نیچے ہے اور 7 آسمان اوپر ہے، یہ سب کا علم میرے علم میں ہے، یہ سب کچھ میں جانتا ہوں۔ پھر فرمایا انا ذالک فی کتاب، کہتے یہ سب کچھ جو ہے، یہ ساری کائنات جو ہے، یہ سارا علم جو ہے، یہ سارا کے سارا ایک کتاب کے اندر ہے، یہ میری نشانی ہے۔ وہ کتاب کیا ہے؟ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ ساری کتابیں اکٹھی کریں تو سب کا علم قرآن میں آتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں سارا علم محفوظ رکھ دیا گیا ہے، کتاب میں مرکوز کر دیا گیا ہے، کتاب میں تحریر کر دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، فرمایا کہ یہ جو ہے اللہ کی ذات پر آسان ہے، یہ سارا کچھ، یعنی یہ کچھ کرنا یہ آسان ہے۔ اب یہاں جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہاں ایک بات قابل غور ہے، میں بات اس کی طرف لے کے جا رہا ہوں، حضرت علی حضرت فاطمہ زہرا کا نکاح کب سے ہوا اور کیسے ہوا، یعنی اس دنیا میں ہوا یا اس سے پہلے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کی تخلیق سے پہلے 50,000 سال پہلے تمام مخلوق کی تقدیریں لکھ دی، 50,000 سال پہلے تمام مخلوق کی تقدیریں لکھ دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 50,000 سال پہلے ساری زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے پہلے ایک عرش جو تھا، اللہ کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا، یعنی ساری مخلوق تخلیق کی، زمین و آسمان کو تخلیق کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس سے پہلے 50,000 سال پہلے کا اللہ نے ساری انسانیت کی، 7 زمین کی مخلوق کی، 7 آسمان کی مخلوق کی، سب کی تقدیریں لکھ کے رکھ دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن میں کہا سارا علم ہے، جب قرآن میں سارا علم ہے، اس قرآن کے اندر یعنی سارا قرآن جب تقدیر مخلوق بن گیا، مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا گیا، رب تعالیٰ نے لکھ دیا۔ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن پاک اتارا گیا وہ 23 سال لگے۔ قرآن کا ایک ہوتا ہے یک بار اترنا، ایک ہوتا ہے بار بار اترنا۔ قرآن جو بار بار اترا وہ 23 سال لگے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں رہے تو قرآن اترتا رہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں رہے تو قرآن اترتا رہا، صفا و مروہ میں رہے، جہاں کہیں بھی جائے قرآن اترتا رہا، یعنی 23 سال کا عرصہ قرآن کے اترنے میں لگا۔ یعنی جو رب نے تقدیر علم لکھ کر رکھا تھا محمد مصطفیٰ پر 23 سال کے عرصے میں اتارا، یعنی وہ۔ اب یہ جو آیات میں نے تلاوت کی، مرج البحرین یلتقیان، کہ یہ آیات بھی قرآن کے اندر، اس کو آنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 23 سال کے عرصے کے اندر یہ قرآن کی آیات اتری۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ 23 سال سے پہلے قرآن، اس سے پہلے جو میں نے کہا قرآن یک بار اترا، وہ یک بار کیا تھا؟ قرآن جب یک بار اترا تھا وہ لوح محفوظ پر اترا تھا، اس سے پہلے ایک مقام لوح محفوظ کہلاتا ہے، وہاں قرآن پہلے یک بار اترا تھا، پھر وہاں سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام 23 سال کے عرصے میں قرآن اتارتے رہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تھوڑا تھوڑا اترتا رہا، 23 سال کا عرصہ گزرا۔ لیکن جو یک بار اترا تھا، رب تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے جب تقدیر لکھ دی، رب نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق کیا، سب سے پہلے قلم کو تخلیق کرنے کے بعد قلم کو کہا لکھ، قلم نے کہا مولا میں کیا لکھوں؟ رب نے کہا جو میرا علم اب سے لے کر قیامت تک ہے، ازل سے لے کر اب تک قیامت تک کا جو میرا علم ہے، اس علم کو لکھتا چلا جا۔ قلم لکھنا شروع کر دیا، وہ لکھتا چلا گیا، لوح محفوظ کا مقام 100 سال کی مسافت پر ہے، وہ قرآن، وہ علم، وہ تقدیریں لکھتا چلا گیا۔ وہ سب سے پہلے قلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا کا نکاح بھی لکھ دیا، یعنی 50,000 سال پہلے
حضرت فاطمہ زہرا کا حضرت علی کا نکاح بھی لوح محفوظ پر رب نے قلم سے لکھوا دیا تھا. اسی لیے تو فرمایا اے محمد مصطفیٰ ہم جبرائیل کو بھیج رہے ہیں, ہم حضرت فاطمہ زہرا کا اور حضرت علی کا نکاح عرش پر کر چکے ہیں, اب آپ کر دیں. حضرت اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقدیر کا فیصلہ تھا کہ تقدیر کا فیصلہ حضرت فاطمہ زہرا کی تقدیر, حضرت علی کی تقدیر نکاح رب نے 50,000 سال پہلے جوڑا بنا دیا تھا. اس لیے حضرت علی کو خانہ کعبہ میں بھیجا اور حضرت فاطمہ زہرا کو نبی کے گھرانے میں بھیجا. اب ان دونوں گھرانوں سے ملا کر حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی کو ملایا, فرمایا مرج البحرین یلتقیان, ہم ان دونوں دریا کو ایسا ملایا کہ وہ دونوں مل گئے. اور حد فاصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اب یہاں میں اپنی گفتگو کا یہاں اختتام کرنا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ جمعہ جو ہے میں لؤلؤ مرجان کی بات اس پر گفتگو کروں گا. اور یہ ہے وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا ایک نعمت ہیں جو نعمت رب کی طرف سے ہے کہ اس نعمت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. والسلام.